ناظرین السلام علیکم، میں خالد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم انڈین آرمی کے ایک ایسے سنگین اندرونی بحران پر بات کریں گے جسے بھارتی میڈیا مودی حکومت کے دباؤ میں آ کر چھپانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بحران نے بھارت کے دفاعی بنیادوں کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ بحران بی جے پی کی حکومت کی لائی گئی اگنی پتھ یا جسے عام زبان میں اگنی ویپ اسکیم کہا جاتا ہے اس کا ہے۔ بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ اور فوجیوں کی پنشن کا پیسہ بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ نوجوانوں کو صرف 4 سال کے کنٹریکٹ پر فوج میں بھرتی کریں گے اور پھر 75% نوجوانوں کو بغیر کسی پنشن اور مراد کے فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس ایک فیصلے نے انڈین آرمی کے اس تاریخی جو ریجمنٹل سٹرکچر اور جتنی اس کی ریجمنٹیشن تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ بھارت کی اس پالیسی کا سب سے بڑا اور خطرناک جو اسٹریٹجک نقصان نیپال کے محاذ پر ہوا ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہو چکی ہے کہ گورکھا فوجی اپنی بہادری کی وجہ سے انڈین آرمی کی لڑاکا فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے، اور گزشتہ 200 سال سے نیپال اپنے بہترین نوجوان بھارتی فوج کو فراہم کر رہا تھا اور برٹش آرمی بھی ان سے مستفید ہوتی رہی۔ لیکن اگنی پتھ اسکیم کے نفاذ کے بعد نیپال کی حکومت نے باقاعدہ طور پر انڈین آرمی میں گورکھا فوجیوں کی بھرتی روک دی ہے۔ نیپال کا موقف بالکل دو ٹوک ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو محض 4 سال کے مرسنریز کے طور پر کرائے کا فوجی بننے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اس اسٹریٹجک خلا کا براہ راست فائدہ اب چین اٹھا رہا ہے، اور عالمی دفاعی رپورٹس کے مطابق چینی فوج PLA اب ان گورکھا نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تو دوسری طرف اگر آپ بھارتی پنجاب اور ہریانہ پر نظر ڈالیں تو وہاں کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ وہاں کے سکھ اور جاٹ نوجوان جو روایتی طور پر نسل در نسل فوج میں جایا کرتے تھے، اب اس اسکیم کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کے بیرونی محاذوں کا تجزیہ کریں تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کی جانب سے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو پر حملے کی ناکام سازش نے پوری دنیا میں انڈیا کا مکردہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے۔ 5 آئیز انٹیلیجنس اتحاد میں، جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں، ان سب نے مل کر اب انڈیا کو ایک قابل اعتماد اسٹریٹجک پارٹنر کے بجائے روگ اسٹیٹ بدماش ریاست کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ مغربی ممالک کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پارٹنر نہیں بلکہ خود ریاستی دہشت گردی کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ایسے شدید مخمصے اور خوف کا شکار ہے کہ ایک طرف لداخ اور اروناچل پردیش کے بارڈر پر چینی فوج ان کی سرحدوں پر مستقل ڈیرے ڈال چکی ہے اور بھارتی فوج کو پیچھے دھکیل کر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف ان کی اپنی فوج میں بھرتی ہونے والے اگنی ویر نوجوانوں کا مورال صفر ہے۔ ملٹری سائنس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جو فوجی صرف 4 سال کی نوکری کے لیے آتا ہے اور جسے معلوم ہے کہ کل اسے بے روزگار ہو کر دوبارہ سڑکوں پر دھکے کھانے ہیں، وہ کبھی بھی مشکل وقت میں ملکی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ساری صورتحال اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بھارت کا ہندوتوا اور تکبر پر مبنی نظریہ نہ صرف اس کے پڑوسیوں کو اس سے دور کر رہا ہے بلکہ اس کے اپنے ریاستی اداروں اور فوج کو بھی دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ بھارت کی اس اندرونی اسٹریٹجک کمزوری کو گورکھا فوجیوں کے اخلاء اور عالمی سطح پر را کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے مزید بے نقاب کرے اور دنیا کو بتائے کہ وہ الزام جو بھارت کبھی پاکستان پر لگایا کرتا تھا اور اس کو دنیا غلط ہونے کے باوجود بھی صرف بھارت سے وابستہ اپنے مفادات کی وجہ سے تسلیم بھی کر لیا کرتی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو پالے، دہشت گردوں کو تربیت دے اور انہیں ہمسایہ ملکوں کے خلاف استعمال کرے، جس میں اس کے ہمنوا ایک طرف افغانستان کی حکومت ہوا کرتی تھی تو دوسری طرف جو ہے وہ پھر بنگلہ دیش بھی اس کا ہمنوا تھا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب دنیا کو پہلی بار احساس ہوا ہے کہ نہیں، گزشتہ 4-5 دہائیوں میں بھارت جو الزام پاکستان پر لگایا کرتا تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ پاکستان ہرگز دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا ملک نہیں ہے۔
بلکہ یہ تو وہ ملک ہے جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو ہے خود بھی اس کا شکار ہے اور دہشت گردوں کے خلاف صفا آ رہا ہے اور ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سارے دہشت گرد جو پاکستان میں مصروف عمل ہیں تو ان کی پشت پر بھارت ہے، اور اب اس میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھارت کے اندر جو فوج کا مورال تباہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے گورکھا جو ہیں وہ اب اس کا بھارت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ حالت ایک چکی ہے کہ وہ جو گورکھا قبائل ہیں وہ بھارت کے اپنے اندر بھی آباد ہیں، لیکن چونکہ زیادہ ان کے بھارتی فوج میں نفری جو ہے وہ نیپال سے آیا کرتی تھی، وہ زیادہ سخت جان اور بہت ہی تھوڑا شفاق بھی سمجھے جاتے تھے اور نڈر بھی تھے، اور بھارت کے اندر جو قبائل یہ گورکھا قبائل ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑا تن آسانی کی وجہ سے یا آسان روزگار کی وجہ سے وہ فوج میں شامل نہیں ہوتے، اور یہ وہ کمی ہے بھارتی فوج جس کا شکار ہے۔ سکھ پہلی نالاں ہیں اور بہت بڑی تعداد جو ہے سکھوں کی وہ بھارت کے اندر اب اس بات پر وہ راضی ہو چکی ہے کہ اب ہم نے بھارتی فوج کا حصہ نہیں بننا، اور اگر خاص طور پر انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تو جو حاضر سرور سکھ فوجی بھی ہیں وہ بھی انڈیا کی خاطر لڑنے کی بجائے وہ فوج سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔